ویری کوئکلی میں گوپال صاحب سے بات کروں گا. مجھے بتائیں کہ آج یعنی گولڈن ٹیمپل کے واقعے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جیسے سکھوں کی دعائیں سنی گئی ہیں. سکھوں کی تاریخ کا اہم واقعہ ہے, بہت جذباتی لمحہ تھا جب وہ سنگ بنیاد رکھا گیا اس کوریڈور کا. جیسے مسلمانوں کے لیے مدینے کی اہمیت ہے, ان کے لیے بابا گرو نانک کی جو رہائش گاہ تھی اور جائے وفات تھی اس کی اہمیت ہے. اور ہم نے اس تک اور بابا گرو نانک تو بہت مہان آدمی تھے, اور ان کی تو تعلیمات سے میں بھی بہت متاثر ہوں. اور اس دھرتی کے کون نہیں ہے, بڑے اور دیکھیے سکھ اور ہم دونوں توحید پرست ہیں, یعنی وہ بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے اور ظاہر ہے ہم بھی توحید پرست ہیں. تو ہمارا تو ایک روحانی تعلق بھی ہے بہت گہرا. یہ آج کا لمحہ صرف ہندوستان پاکستان کی تاریخ کا یا پنجاب کی تاریخ کا لمحہ نہیں ہے, یہ تاریخ میں بہت اہم بات ہے کہ مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان ماضی کی جو تلخیاں ہیں, جو تلخ باتیں ہوئیں, ہم ان کو بھلا کر, ان کو فراموش کر کے ایک نئے چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں, ایک نئے یکجہتی کا. اور اسی میں ہمارا فیوچر ہے, کیونکہ ہمیں تقدیر نے باندھ دیا ایک دوسرے کے ساتھ. ہم جو تقدیر نے ہمیں باندھا ہوا ہے, اس رشتے کو ہم نے اب بہتر بنانا ہے اور مضبوط بنانا ہے. صابر شاہ صاحب, دو ایسے مذاہب ہیں جنہوں نے بڑا پیس پھیلایا دنیا میں, اور وہ ایک تو آپ کہہ لیں سکھ مذہب ہے اور بڑا پیسفل ہے, بڑا جالی ہے اور بڑا ہیپی گو لکی ہے, کسی کو تنگ نہیں کرتے, کسی کو چھیڑتے نہیں, اپنی ذات میں مگن رہتے ہیں, اپنے آپ میں مست رہتے ہیں. اور دوسرا آپ کے جو ہیں یہ بدھسٹ جو ہیں سارے, یہ پاکستان نے ایکسپورٹ کیے ہیں پوری دنیا میں. تو اب پاکستان کا جسے لوگ سافٹ کہتے ہیں نا, میں کہوں گا ریئل امیج, جو ریئل امیج ہے وہ بھی تو اب نظر آنا چاہیے لوگوں کو. مبشر صاحب, ہوا یہ ہے کہ کمپیشن, ہمدردی اور یکجہتی جو پاکستان نے دکھائی ہے, کرٹسی جنرل قمر جاوید باجوہ اور پھر پاکستانی حکومت جس کے سربراہ عمران خان ہیں, یہ ایک فنٹاسٹک چیس موو ہے. دس واز اے ڈپلومیٹک شاک فار انڈیا, کیونکہ یہ جو سنگ بنیاد آج عمران نے رکھا ہے کرتارپور کا, یہ ممکن ہے کہ کسی وقت کشمیر کی آزادی کا سنگ بنیاد ہو, ممکن ہے سکھوں کی کسی علیحدہ ریاست کا سنگ بنیاد ہو, ممکن ہے یہ جو ہماری دو طرفہ تجارت جو کہ صرف $2.6 ارب ہے اس کو بڑھاوے کا سنگ بنیاد ہو. دیکھیے جون 1984 میں جب آپریشن بلو سٹار ہوا ہرمندر صاحب گولڈن ٹیمپل میں, جس میں بھنڈرانوالا کو انڈین فوج نے مارا اور ٹینکوں میں داخل ہوئی, اس کے کچھ مہینوں کے بعد اندرا گاندھی کا بھی. سن جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے سے زیادہ دلیر آدمی کون ہوگا جو 28 سال کی عمر میں تیار تھا اپنی جان دینے کو. ایبسلیوٹلی. اور اس کے 3 مہینے کے بعد اندرا گاندھی کا قتل, دلیر آدمی, 31 اکتوبر غالباً 1984 میں آپ کے سامنے ہوا. تحریک سکھوں کی کافی حد تک نرم پڑ چکی تھی, لیکن ایک تو نوجوت سنگھ سدھو نے اس تحریک کو ایک نیا جنم دیا ہے. بلکہ اگر کانگریس کو میں دیکھوں کہ سندھو کو مودی صاحب نے تنگ کر کے اس کو جنم دیا ہے, سندھو صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی. صاحب 12 کروڑ سکھ ہیں, 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. اگر یہ یونٹی وہاں ہو جائے 32 کروڑ, اگر اس میں سے 20 کروڑ بھی ووٹر ہوں تو اس کا مطلب ہے بی جے پی آنے والے الیکشن نہیں جیت پا رہی. اور اگر کانگریس کے فلور سے نوجوت سنگھ سدھو, آپ کیا پاکستان کی جنگ کرانا چاہ رہے ہیں ان سے؟ میں اس معاملے میں خاموش ہوں, بہت حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کس طرح پوائنٹ کریں گے, اگر مودی ہارنے لگا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. فنڈامنٹلسٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں, صرف مودی تو ایک چہرہ ہے. میں ایک گزارش کر لوں آپ سے کہ دیکھیے یہ جو میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں, اس میں اگر سکھ اور مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سدھو کا نہ صرف یہ کہ امرندر سنگھ کی جگہ چیف منسٹر پنجاب بننا, ایسٹ پنجاب بننا, بلکہ کانگریس کی این بلاک اگر ووٹ پڑ جاتا ہے سکھوں کا, ہی مائٹ بی اے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ٹمورو. ویسے سدھو اور عمران خان کو نا نوبل پیس پرائز کے لیے, یہ بہت دلیر آدمی ہے سدھو. اتنا بڑا میں نے سپیچ دیکھی ہے بھائی, وہ کمال کی. میں نے ان کی کمانڈ دیکھی ہے اردو پنجابی میں, ان کو امرتسر میں ملا ہوں, انہوں نے مجھے بٹالہ دکھایا بغیر ویزے پہ, آج میں کنفیس کر رہا ہوں. نوجوت سنگھ یار آپ میری پروگرام میں غلط باتیں کنفیس کرتے ہیں, آپ اپنے پروگرام میں جا کے جیو پہ کیوں نہیں کنفیس کرتے یار؟ نہیں, بغیر آپ نے ویزے کے آپ ادھر ڈال دیا. آپ سارے وہ ہندو جو ہے نا وہاں پہ, وہ میرے اوپر پڑ جائیں گے کہ دیکھو کھرا سچ جو ہے نا اس میں وہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ آ گیا تھا. کئی ہندو یہاں بھی بغیر ویزے کے پھرتے ہیں, پھر آنے والے پھر آتے ہیں. آپ ایجنٹ لگتے, ویسے ہی لگتے ہیں آپ ایجنٹ آئے. سچ لوگوں کے دلوں کو چھوا ہے ان کی